الرحمن الرحیم۔ حدیث جبرائیل دین کی بنیاد ہے۔ حدیث جبرائیل دین کی اصل ہے۔ حدیث جبرائیل تصوف کی بنیاد ہے۔ اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ام الحدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جو مقام سورہ فاتحہ کا ہے ویسے ہی تمام احادیث میں حدیث جبرائیل کا ہے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم۔ اردو ترجمہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص ہماری محفل میں آیا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال گہرے سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے کچھ آثارات نمایاں نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ بالآخر وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے اور استطاعت رکھنے پر بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے عرض کیا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ وہ بولا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا مجھے احسان کے بارے میں بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو ایسا نہیں دیکھ سکے تو یہ جان لے، یقین رکھ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا اچھا اب مجھے وقوع قیامت کے وقت کے بارے میں بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا وہ اس مسئلے پر سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہے اور دوسرے حاضرین کے لیے اسے ظاہر کرنا مفید نہیں ہے۔ اس شخص نے عرض کیا اچھا پھر قیامت کے علامات ہی بتا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت کے یہ ہے کہ نوکرانی اپنے ملکہ کو جنم دے گی، یعنی بیٹی ماں کے ساتھ نوکرانی والا سلوک کرے گی، اور برہانے پاؤں اور ننگے بدن مفلس چرواہے اونچے اونچے محلات پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کچھ دیر ٹھہرا رہا
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔